بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو کہ خوشاب قائد آباد میں پیش آیا۔ بینک مینیجر ان کی کچھ تلخ کلامی ہوئی ان کے گارڈ سے، اور گارڈ نے گولی مار کر ان کو مار دیا، اور اس کے بعد الزام عائد کر دیا کہ یہ گستاخ رسول تھا اور میں نے گولی مار کر اسے مار دیا۔ اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیسے ان کنڈیشنز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان حالات کو؟ شریعت کسی صورت بھی ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، اگر کسی نے کوئی بھی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، قتل کی، آپ نے دیکھ بھی لیا ہے نا، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ چور کو خود سے سزا دینا شروع کر دیں، آپ قاتل کو خود سے جو ہے وہ قتل کر دیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہرگز کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فرحان۔ ناظرین، پروگرام ستارہ حرم کی سوال و جواب کی نشست میں ہم آپ کے سوالات ایڈ کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کے سوالات ایڈ کریں گے، اور آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ آپ سوال کیجئے، چاہے وہ دینی ہوں یا آپ کی زندگی کے متعلق ہوں، کوئی مسئلے مسائل ہوں، ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے دین و اسلام کی روشنی میں، اور ان کے جوابات رہنمائی جو فرمائیں گے وہ ہو مولانا بلال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ شکریہ بلال صاحب ایک بار پھر سے پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ بلال بھائی، کوسچن ایڈ کرتے ہیں، اور آپ آج کا جو پہلا کوسچن ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباؤٹ ہے کہ اس کو پڑھنے میں اسلام میں کیا رائے ہے، اور خواتین جو نعت خوانی کرتی ہیں اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب، فضائل، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنا، اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ ایک بہت ہی فضیلت والا کام ہے کہ کوئی بندہ نعت پڑھے، کوئی بندہ نعت کہے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی انسان میں یہ صلاحیت اللہ رب العزت اس کو دیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعریفی کلمات جو ہے وہ اپنی قلم سے لکھے یا اپنی زبان سے ادا کرے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بارہا مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ نعت پڑھنا، نعت کہنا، نعت لکھنا، یہ ایک بڑا ہی لائق تعریف، لائق تحسین عمل ہے۔ اور دوسری بات جو میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مشرکین مکہ کی جانب سے اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ اشعار جو ہے وہ کہے جاتے تو ان کا جواب جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت یعنی گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ تو نعت کہنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ حسان نعت پڑھو، جبرائیل تمہاری مدد کریں، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے جو جبرائیل فرشتہ وہی لے کے آتے ہیں وہ تمہاری مدد کریں، یعنی جس طرح یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی تھی، تو یہ طاقتور ترین فرشتے تھے، سب سے طاقتور، تو کہا گیا کہ آپ کی اس سے اللہ رب العزت جو ہے وہ مدد فرمائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جہاں تک فرحان صاحب تعلق ہے، آپ نے سوال کیا کہ خواتین کے نعت پڑھنے کا، تو دیکھیے نعت پڑھنا ایک فضیلت والا عمل ہے، اور لیکن نعت پڑھتے ہوئے ناظرین اکرام یہ تو اب نہیں ہو سکتا نا کہ ہم نعت پڑھیں اور ہم شریعت کے اصول اور ضوابط اور قواعد جو ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ آپ نعت ضرور پڑھیں، مگر نعت میں میوزک کا استعمال کرنا، یعنی ایک طرف آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں اور دوسری طرف جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ ان کو شامل کریں، یہ تضاد ہے۔ تو نعت میں میوزک شامل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نعت کو آج کل گانوں کی طرز پر بنایا جا رہا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو خواتین نعت پڑھتی ہیں وہ بھی ضرور نعت پڑھیں، خواتین کے لیے نعت پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نعت پڑھنے میں بے پردگی کا خیال جو ہے رکھنا، یعنی بہت سج دھج کے نمائش کے ساتھ زیب و زینت والے کپڑے پہن کر اور اس طرح جو ہے پھر وہ سٹیج پہ آ کے جو ہے وہ نعت پڑھنا،
اور بہت زیادہ یعنی جو اپنی آواز ہے اس کے اندر ایک حسن پیدا کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چونکہ شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی، شریعت جو ہے وہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے، شریعت نے عورت کو ایک آواز میں جو ہے وہ متانت پیدا کرنا، لطف پیدا کرنا، اس کی جو ہے وہ شریعت نے اس کو روکا ہے۔ تو ان قواعد و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت پڑھیں، ضرور پڑھیں، یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو بلال صاحب ایک چیز ہم نے یہ بھی سنی ہے کہ خواتین کی جو آواز ہے وہ چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے، تو جب نعت پڑھی جاتی ہے وہ تو اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور جی فرحان بھائی، وہی میں نے کہا نا کہ جو آپ کی بات ہے نا، جو خاتون کی آواز چار دیواری کے اندر رہنی چاہیے، وہ بات درست ہے، لیکن بامر ضرورت خواتین کی آواز جو ہے وہ باہر جا سکتی ہے۔ مثلا خواتین جو ہے مسائل بتانے ہوں، خواتین نے تعلیم دینی ہو، خواتین نے کسی کو گائیڈ کرنا ہو، تو اس سینس میں مطلب کوئی ڈاکٹر ہے وہ لیکچر دے رہی ہے تو ظاہر اس کا لیکچر جو ہے وہ کہیں ویڈیو بن رہی ہے تو وہ بڑا مفید ہے۔ اسی طرح خواتین تبلیغ کر رہی ہیں، تو یہ بامر ضرورت خاتون جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے اس کو پھیلا سکتی ہے، دوسروں تک پہنچا سکتی ہے۔ تو نعت پڑھنا بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنا، یہ ایک لائق تحسین عمل ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس میں کچھ ایسے عوامر داخل نہیں ہونے چاہیے جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن ایڈ کریں گے بلال بھائی، اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو کہ خوشاب قائد آباد میں پیش آیا۔ بینک مینیجر، ان کی کچھ تلخ کلامی ہوئی ان کے گارڈ سے، اور گارڈ نے گولی مار کر ان کو مار دیا، اور اس کے بعد الزام عائد کر دیا کہ یہ گستاخ رسول تھا اور میں نے گولی مار کر اسے مار دیا۔ اس متعلق آپ کیا کہیں گے، کیسے ان کنڈیشنز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان حالات کو؟ شکریہ فرحان صاحب، بڑا ہی حساس ٹاپک ہے یہ، اور یہ جو واقعہ دل خراش ہوا یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوا۔ میں بہرحال اس ضمن میں اپنے ناظرین کو اور بالخصوص آپ کے بچوں کو وہ چند ایک باتیں جو ہیں وہ سمجھانا چاہوں گا۔ نمبر ایک، یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، جب آپ نے کسی کے ساتھ دین پر گفتگو کرنی ہے، تو دوسرے کے مینٹل لیول کو دیکھ کر بات کریں۔ جاہل آدمی سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لو۔ جاہل آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اس سے بحث کرنا، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اس کو سمجھ آنے کی بات نہیں ہوگی۔ جو اقبال نے بھی کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اس نے کہا کہ پھول کی پتی جو ہے وہ کتنی نازک ہوتی ہے فرانس، اور ہیرا بہت مضبوط دھات ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی کہے نا کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹ دیا، یہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن مرد ناداں پہ کوئی بات اثر کر جائے یہ نہیں مانا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو مرد نادان جو ہے، جو بے وقوف آدمی ہے، جو جاہل آدمی ہے، اس کے ساتھ بحث کرنے کی، اس کو سمجھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہی ہوا ہے جو واقعے میں پہلی غلطی یہ ہوئی ہے۔ اور دوسری بات میں ناظرین کرام یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ آپ نے کبھی بھی عدم برداشت جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں، بحث کرتے ہوئے آپ کو اشتعال آ جائے، بحث کرتے ہوئے آپ کو غصہ آنے لگے، تو اس بحث کو وہیں پر ختم کر دیں، کیونکہ دیکھیں کسی سے بحث کرنا کا مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھانا، اس کو قائل کرنا، اس کی اصلاح کرنا۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ میری بحث جو ہے یہ انتقام کی طرف جا رہی ہے، ضد کی طرف جا رہی ہے، ہم دونوں کے اندر ایک ضد پیدا ہو جائے گی، تو ضدی انسان کبھی بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کیا کرتا۔ تو جہاں پر آپ کو لگے کہ اب بحث کا رخ جو ہے وہ انتقام کی طرف، غصے کی طرف، عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے، وہیں پر اس بات کو، وہیں پر اس گفتگو کو ختم کر دیں، اور اپنی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کسی سے بات کریں۔ اور آخری اور فائنل بات یہ ہے فرحان صاحب، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ شریعت کسی صورت بھی ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، اگر کسی نے کوئی بھی کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، قتل کی، آپ نے دیکھ بھی لیا ہے نا، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ چور کو خود سے سزا دینا شروع کر دیں، آپ قاتل کو خود سے جو ہے وہ قتل کر دیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہرگز کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں۔ آپ قاتل کو، ظالم کو سزا دلوانے کی کوشش کریں۔ اگر دنیا میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا، وگرنہ یاد رکھیے آخرت کی سزا سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بڑے ایسے ظالم ہیں فرحان صاحب، فرعون کتنا ظالم تھا، لیکن آپ دیکھیں فرعون کو اس کے ظلم کی سزا کوئی دنیا میں ملی ہے؟ نہیں ملی نا، ڈوب کے مر گیا۔ ڈوب کے مرنا کون سی سزا ہے؟ ڈوب کے انسان نہیں مرتے، نیک انسان بھی ڈوب کے مر جاتے ہیں، ڈوب کے مرنا کوئی سزا نہیں۔
اصل سزا جو ہے ناظرین اکرام وہ آخرت میں جا کر ملے گی، جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم یہ جلد بھی جلنے نہیں دیں گے، جلد جلے گی ہم فوراً دوسری جلد لے آئیں گے، عذاب میں ہم کمی آنے نہیں دیں گے۔ دنیا میں تو آپ ایک دفعہ مار سکتے ہیں، ایک دفعہ قتل سزا پھانسی دے سکتے، اس لیے یہ ذہن نشین رکھیں، آپ نے انتقام نہیں لینا، انتقام اللہ رب العزت کی ذات نے لینا ہے ظالم سے، اور وہ ضرور لے گا، ظالم اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ آپ نے دنیا میں قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی دنیا بھی خراب نہیں کرنی، اپنی آخرت بھی خراب نہیں کرنی، آخرت بھی خراب نہیں کرنی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سنی گئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، آپ نیچے دیے گئے لنکس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے، اس پر بھی آپ اپنے کوسچن سینڈ کرتے رہیں، ہم آپ کے کوسچن اپنے پروگرام میں ایڈ کرتے رہیں گے۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔